بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے، سب سے اہم حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہر چیز سے بڑھ کے ہمیں محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان ناقص رہے گا، نامکمل رہے گا، انکمپلیٹ رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ طریقوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و شفاف کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی، آپ کے اخلاق کو داغدار بنانے کی سازشیں رچی گئی ہیں۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایسا ہوا، الگ الگ زمانوں میں ہوا ہے، اور آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس وقت یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اتنی بات تو پکی ہے، اور اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ انتہائی بدنصیب ہے، ملعون ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اس کو جتنی سزا دی جائے کم ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا نظام جمہوری نظام ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں کے کچھ اپنے قانون ہیں، کچھ اپنے لاس ہیں، یہاں عدالت فیصلے سناتی ہے۔ اس لیے اس ملک میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی گستاخی پیش آتی ہے، تو 3 کام ہمیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام ہے صبر اور تقوی۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ضرور اہل کتاب سے، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان سے بھی، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بھی بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ کرنا کیا گئے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم ایسے موقع پر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے گئے۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے اور تقوی کی، پرہیزگاری کی، دینداری کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری جوش سے احتیاط کیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہوتا ہو، پوری کمیونٹی کا نقصان ہو سکتا ہو، یا جس کی وجہ سے امن و امان کا ماحول خراب ہوتا ہو۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے، یہ صبر کا مطلب ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کو اختیار کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کیا جائے، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے، سیرت اور سنت سے ہمارا تعلق اسٹرانگ رہے گا، مضبوط رہے گا، تو انشاءاللہ ایسے واقعات پیش ہی نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ایسے موقع پر یہی ہے کہ ہم خود دین پر عمل کرنے والے بنے، سیرت اور سنت کو فالو کرنے والے بنے، اور صبر کی زندگی گزارنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے۔ دوسرا جو کام ہے وہ ہے سیرت کا تعارف۔ جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر تو صرف دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ جو بتایا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے سیرت کا جو تعارف ہے، سیرت
کی جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو بہت شاندار اور خوبصورت پہلو ہیں، الگ الگ زبانوں میں وہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں، صحیح یہ ہے، یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اس طرح ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اور جو غیر مسلم کمیونٹی ہے، جو نان مسلم لوگ ہیں، وہ خود ایسی گستاخیوں کا جواب دیں گے، اور جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے اگر ہم لوگوں کو واقف کروائیں گے، آپ کی سیرت سے لوگوں کو واقف کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور ایسی گستاخی کرنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی نان مسلم بھی متاثر نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، سیرت کا تعارف کرانا، سیرت کو لوگوں تک پہنچانا۔ تیسرا کام ہے جو ہمارا قانونی حق ہے، جمہوری حق ہے، اس کو استعمال کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کے جو ممکن ہو سکے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے حکومت پر پریشر بنایا جائے کہ مقدس شخصیات کے خلاف گستاخی کرنے پر کوئی قانون پاس ہو اور کوئی سخت ایکٹ بنایا جائے۔ پولیس اور حکومت کی، عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فرقہ واریت کو، کمیونلزم کو ہوا دیتے ہیں اور ایسی نفرت کی باتیں کرتے ہیں، یا کسی ایک خاص کمیونٹی کے جذبات کو، ان کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہے اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جو لوگ کسی دوسرے مذہب کے خلاف نفرت کی بات کر رہے ہیں، مقدس شخصیات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے۔ اور ان سب کاموں کو کرنے کے لیے کوئی پرامن احتجاج کرنا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا، ریالیاں نکالنا، FIR کمپلین کرنا، کلکٹر کو میمورنڈم دینا، یہ سب ہمارا قانونی حق ہے، یہ ایک جمہوری حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور شرعی اعتبار سے ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ تیسرا کام ہے جو ہمیں ایسے موقع پر ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے گستاخوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو سزا نہیں دی جاتی، تب بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر یہ بچ بھی جاتے ہیں تو آخرت میں اللہ رب العزت ضرور ان کو سزا دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا، ان کی زندگی کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اگر دنیاوی اعتبار سے قانون ان کو سزا نہیں دیتا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور ان کی پکڑ ہوگی، ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا، یہ دنیا میں ان کا انجام خطرناک ہوگا، اور آخرت میں ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ذلیل کرنے والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس موقع پر جو یہ اہم باتیں ہیں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنے بس میں جو ہے، اپنی طرف سے جو کوشش ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسی گستاخی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، اللہ رب العزت ایسی گستاخی کرنے والوں کو دنیا میں ہی سخت سے سخت سزا دے کر ان کو آخرت تک کے لیے مؤخر کرنے کے بجائے ان کو دنیا ہی میں اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، سچا تعلق رکھنے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو حقوق، جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔